بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آسان تجوید القرآن کورس کی 29ویں کلاس ہے اور اس میں ہم باب نمبر 25 کو پڑھیں گے، جو نون ساکن اور تنوین کے بارے میں ہے۔ یعنی تنوین ہم نے پیچھے پڑھا تھا، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف تہجی میں کس حروف کو کس طرح پڑھنا ہے، سوائے الف کے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ نون ساکن، نون کے اوپر اگر جزم آ جائے تو وہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والے حرف ان 4 قواعد میں سے کسی ایک میں ضرور آئے گا، سوائے الف کے۔ آج ہم اظہار اور ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم اظہار دیکھتے ہیں، اظہار کیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کو بغیر گنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی گلے سے ادا ہونے والے جو ہم نے 6 حروف پڑھے تھے، ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز واضح نکلے گی۔ ہم نون کے مخرج پر جائیں گے، مطلب وہاں کوئی گنہ نہیں ہوگا، نہ ادغام ہوگا۔ آگے یہ 6 حروف حلقی ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب مثال ہم دیکھتے ہیں اسے پڑھنے کی۔ انعمت، یہاں نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد عین حروف حلقی آ گیا تو یہاں پر گنہ نہیں کریں گے، نہ ہی حرف لمبا کر کے پڑھا جائے گا، بلکہ نون کی آواز واضح نکلے گی اور اس کے مخرج پر جائیں گے، یعنی زبان کی نوک مسوڑوں پر لگے گی۔ مثال: منہم، لمن خشیہ، من غاب۔ یہاں ہر مثال میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، گنہ نہیں ہوگا، بلکہ نون کی آواز واضح نکلے گی اور اس کے مخرج پر جائیں گے، یعنی زبان کی نوک مسوروں پر لگے گی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تنوین پر اظہار کی مثال، یعنی 2 زبر پر 2 زیر 2 پیش پر۔ علیمن حکیما، سمیع علیم، سواء علیہم۔ یہاں حروف پر تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو یہاں گنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، یعنی تنوین والے حرف کو بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ امید ہے اظہار کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ہم آگے دوسرا ادغام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ادغام کا مطلب ہے 2 حروف کو ملا کر ایک کر دینا۔ پہلے حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ مکس کرو۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ حروف میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ یہ ادغام لام اور را میں بغیر گنہ کے ہوگا جب یہ دونوں حروف ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے۔ من ربہم، یہاں میم کی آواز را میں ملا دیں گے۔ من ربہم، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ دوسرا دیکھتے ہیں من لدنک، یہاں میم کی آواز لام میں ملا دیں گے، یہ ادغام ہے۔ اسی طرح من یقول،
من نبی من ماء، اور یہ حروف جرملون ہے جو ان میں گننے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ یرملون کا مجموعہ یا را میم واو لام نون، یہ یرملون بنتا ہے۔ یہ لفظ یاد کرنے ہمیں سب حروف یاد رہیں گے اس کا، یعنی یرملون یہ ایک ہم نے یاد کر لیا، یا را میم لام واو نون، یہ حروف ہمیں یاد ہو گئے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اظہار اور ادغام کے بارے میں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، اسے دھیان سے دیکھیے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔